حضرات، جیسا کہ ہم آپ سب جانتے ہیں کہ آج محرم الحرام شریف کی اس 6 تاریخ میں یہ محفل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نہایت درجہ برگزیدہ محبوب اور محبوب کے محبوب سید الشہداء امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یادگار میں منعقد کی گئی ہے۔ گویا کہ یہ سمجھیے کہ اس وقت ہم آپ لوگ اللہ کی توفیق سے امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اور دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم گناہگاروں کی یہ حاضری قبول فرمائے، اور سب سے زیادہ کامیاب محفل، مجلس اور پروگرام وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، چھوٹا ہو یا بڑا، جسے اللہ قبول کر لے وہ کام ہے، اور جسے اللہ قبول نہ کرے وہ بڑا ہو کر کے بھی چھوٹا ہے۔ تو چونکہ یہ محفل، یہ مجلس جو آپ کے یہ خطیب و امام حضرت مولانا معظم علی صاحب، انہیں میں جانتا ہوں، یہ ماشاءاللہ باصلاحیت عالم ہیں۔ ان کی مجھ سے محبت کے نتیجے میں انہوں نے یہ پروگرام رکھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس محفل میں نہ کوئی دکھاوا ہے، نہ کوئی ریاکاری ہے، نہ کوئی دنیا داری ہے، اور نہ کوئی خلاف شرع کام ہے، نہ کوئی خرافات ہے۔ تو مجھے اللہ کے رحم و کرم سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ اب میری دعا ہے اللہ تعالیٰ یہاں سے اٹھنے سے پہلے امام حسین کے صدقے میں ہم آپ سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، نجات عطا فرمائے، اس محفل کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے، بخشش کا سامان بنائے، جنت کا راستہ بنائے۔ حدیث شریف میں ہے، رسول خدا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یشفع من امتی ثلاثۃ، میری امت کے 3 گروہ شفاعت کریں گے۔ میری امت کے 3 گروہ، 3 طرح کے لوگ شفاعت کریں گے قیامت کے دن۔ الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء۔ 3 گروہ کیا ہیں؟ وہ فرماتے ہیں، ایک گروہ انبیاء کرام کا، دوسرا گروہ علماء کرام کا، علماء ربانیین، تیسرا گروہ شہداء کا، شہیدوں کا۔ اس میں علماء کو جو ہے وہ پہلے حضور نے فرمایا، شہداء کو بعد میں فرمایا۔ تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم جیسے مولوی جو ہیں عالم کہتا کہلاتے ہیں، ان کی وجہ سے یہ کہا گیا، بلکہ یہ ان علماء کی وجہ سے کہا گیا کہ جن کو شہداء سے پہلے جن کا حضور نے ذکر فرمایا کہ جو ایسے عالم ہوں کہ جن کو واقعی نائب رسول کہا جا سکے،
اچھا امام حسین جیسے لوگ جو ہیں تو یہ تو وہ لوگ ہیں کہ یہ تو علماء کی صف میں بھی آتے ہیں اور شہداء کی صف میں بھی آتے ہیں. یہ ان سے بڑا عالم امت میں کون لوگ ہوں گے جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا ہو؟ ہے نہیں. جو اپنے نانا کی گود میں ہوں، جبرائیل قرآن لے کر کے آتے ہوں، جن کی پوری زندگی قرآن کی تفسیر ہو، تو ان سے اچھے عالم اور کون ہوں گے؟ تو حضور نے جو دو گروہ بتائے علماء اور شہداء، اس میں شہداء کا گروہ علماء سے جو الگ کیا گیا وہ ان شہداء کے لیے ہوگا کہ بہت سے لوگ بیچارے ایسے بھی ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کی طرف سے وہ شہید ہوئے، علم والے نہیں ہوتے تھے، جہاد کرتے تھے، باقاعدہ عالم نہیں ہوتے تھے، اللہ کے نیک بندے ہوتے تھے، ان کے لیے ہے. ورنہ بات یہ ہے کہ شہداء اور امام حسین جو ہیں وہ تو بدرجہ اتم شہیدوں میں بھی آگے ہیں اور علماء میں بھی آگے ہیں. بلکہ یوں کہو کہ وہ شہیدوں کے بھی امام ہیں اور علماء کے بھی امام ہیں. وہ تو امام ہے. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ مجھے تقریریں میں نے بہت کی ہیں، میرا بھی بڑھاپا ہے، سمجھا آپ، تو مجھے جتنی عمر گزرتی ہے تو آدمی کو آخرت کی یاد زیادہ آتی ہے. تو مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ میرا جو بھی قدم ہو، جو بھی ہو، وہ سب آخرت کے لیے ہو، دنیا کے لیے نہ ہو. سمجھے نہیں؟ اسی لیے میں نے بڑے بڑے جلسے چھوڑ دیے، بڑے بڑے پروگرام چھوڑے میں نے، کیونکہ ان میں کچھ دل میں دنیا داری بھی آ جاتی تھی. سمجھے نہیں؟ اور ان محفلوں میں دنیا داری دماغ میں آتی نہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہاں سے اٹھنے سے پہلے پہلے ہماری آپ کی مغفرت فرما دے. اچھا آج کی اس محفل میں میں یہ چاہتا ہوں کہ شہداء کرام کے فضائل میں آپ کو صحیح بخاری کی ایک حدیث سناؤں، حدیث پاک. وہی صحیح بخاری تھی. صحیح بخاری جو ہے اس کے بارے میں علماء نے، محدثین نے فرمایا اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن کے بعد سب سے زیادہ معتبر سچی جو کتاب ہے وہ بخاری ہے، حدیث کی کتاب. اس کے اندر جتنی حدیثیں ہیں امام محمد بن اسماعیل بخاری نے ہر حدیث وضو کر کے اور نفل پڑھ کے لکھی ہے. ہزاروں حدیثیں ہیں. ویسے ہمارے آقا دو عالم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں تقریباً 10 لاکھ ہیں. ان جو کچھ آپ نے فرمایا یا جو کیا اس کو کسی اور نے بیان کیا، اس قسم کی 10 لاکھ باتیں ہیں تقریباً. اور یہ ہمارے حضور کا معجزہ ہے کہ 1400 سال کا عرصہ ہونے کے باوجود بھی وہ 10 لاکھ باتیں آج تک محفوظ ہیں. معمولی بات سمجھ رہے ہیں اس کو؟ بلکہ بات پھیل رہی ہے، بتانا نہیں چاہتا. یہ دوسرے مذہبوں کے دانشمند لوگوں نے، مورخین نے، سیرت نگاروں نے، غیر مسلموں میں، عیسائیوں نے، ان کے قلمکاروں نے یہ لکھا ہے کہ ایسی کوئی ہستی، ایسی کوئی ذات، ایسی کوئی شخصیت، ایسی کوئی پرسنالٹی کہ جس کی ایک ایک ایکٹیویٹیز، سارے کرنے، بولنے، چلنے، پھرنے، گھر میں، باہر، خوشی میں، غم میں، مکے میں، مدینے میں، سفر میں، حضر میں، جو کچھ کہا، جو کچھ کیا، ایسی کوئی ذات کہ جس کی ساری ایکٹیویٹیز محفوظ ہوں، وہ مسلمانوں کے پیغمبر ہیں. غیروں نے کہا. اور واقعی
یہ کتابیں آپ پڑھیے حدیثوں کی، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابو داؤد، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، دارمی، دیلمی، بیہقی، شعب الایمان، جامع صغیر، جامع کبیر، مشکات المصابیح، کتنی کتابیں ہیں، سمجھے آپ پڑھیے۔ اس ٹائم پڑھتے ٹائم ہم لوگ کبھی کبھی پڑھتے ہیں، اللہ توفیق دیتا ہے، گھر میں ہوتے ہیں تو ان حدیثوں میں جب ہم کھو جاتے ہیں تو اس وقت ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم دھونا ٹانڈا میں بریلی میں نہیں بیٹھے ہیں، بلکہ 1400 سال پہلے مکہ مدینے میں بیٹھے ہیں، ایسا لگتا ہے جب اس میں گم ہو جاتے ہیں۔ وہی بات ہے سب، حیران ہے دنیا۔ اور یہ بھی بات میں سے بات نکل رہی ہے، یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ زمانہ بدلنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے دنیا رنگ بدل رہی ہے تو ہمارا اسلام مٹے گا نہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ حضور کی یہ سارے افعال و اقوال و احوال یہ باقاعدہ کتابوں میں تقریباً 100 سال کے بعد لکھنا شروع ہوئے، 100 سال کے بعد، 150 سال کے بعد، 200 سال کے بعد کتابیں لکھی گئی۔ اس سے پہلے جو مدرسے چلتے تھے کتابیں لکھنے سے پہلے، تو ان میں پڑھائی کتاب سے نہیں ہوتی تھی، شیخ بیٹھتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ میں نے فلاں سے سنا، میں نے نافع، وہ کہتے ہیں میں نے نافع سے سنا، وہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ ابن عمر سے سنا، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے یہ بات سنی تھی۔ اس طرح پڑھائی ہوتی تھی۔ وہ کہتے ہیں میں نے فلاں سے سنا، وہ کہتے ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے علقمہ سے سنا، علقمہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے سنا، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس طرح پڑھائی ہوتی تھی، کتاب نہیں ہوتی تھی۔ یعنی تقریباً 100 سال سے زیادہ عرصے تک اس امت نے اپنے نبی کی وہ 10 لاکھ باتیں، افعال و اقوال و احوال، وہ کرنے، کہنے اور بولنے، ان سب کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ رکھا، لکھا بھی نہیں، سینوں میں، کتابیں نہیں تھی، ظاہر نہیں ہونے دیا، اس کا بڑا اہتمام بھی کیا، سمجھا، سینوں سے منتقل ہوتا، پھر کتابیں لکھی گئی۔ اور کتابیں لکھنے کے بعد میں اب سنا ہے کتابوں کا دور بھی جا رہا ہے، اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ زمانہ آ رہا ہے پیپر لیس، کاغذ کا دور ختم، الیکٹرانک، کاغذ کہاں چل رہا ہے؟ اب تو سب یہ لیپ ٹاپ، انٹرنیٹ، موبائل، کتابیں بھی اس کے اندر موجود ہیں، سارے بینکوں والے کھاتے بھی اسی میں ہیں۔ اب دفتروں میں رجسٹر کہاں لوٹ پوٹ کرے جا رہے ہیں؟ اب تو انہوں نے ایسے ایسے کرا اور کھاتا نکال دیا۔ ٹکٹ بنانے کے لیے پہلے ٹکٹ بنوانے آتے تھے تو وہ رجسٹر کھول کو بناتے تھے، رسیدیں بنا کے دیتے تھے۔ اب تو وہ انہوں نے وہی لیپ ٹاپ میں دیکھ کر کے ایک بکنگ کلر پورے ہندوستان کی ساری ٹرینوں کی ساری سیٹیں دیکھ رہا ہے، کون کون سی خالی ہے، کون کون سی نہیں ہے خالی، اب بنا کے دے رہا، سمجھا۔ موبائل میں دے رہا، موبائل میں وہ ٹی ٹی بھی نہیں مانگ رہا ہے ٹکٹ، وہ موبائل میں دیکھ کے کہہ رہا، سمجھے، سب دنیا آ گئی انٹرنیٹ پہ، موبائل میں، کاغذ کا دور ختم ہونے جا رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں اللہ کی شان، اسلام کی حفاظت اللہ فرمائے گا نا۔ اب کاغذ کا دور ختم ہو رہا ہے، سینوں سے علم آیا کتابوں میں، کاغذوں میں۔ اب کاغذ کا دور ابھی پورے طور سے ختم بھی نہیں ہوا ہے کہ ہمارا سارا اسلامک انسائیکلوپیڈیا اور سارا ہمارا قرآن، اس کے ترجمے اور ساری حدیث کی کتابیں، ساری فقہی کتابیں جو بڑی بڑی کتابیں ہیں، وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں نے محنت کر کے، کوشش کر کے اسی کے اوپر ڈال دی۔ اب آپ کو سب کچھ اسی کے اندر مل جائے گا۔ اب حدیثیں آ گئی، المکتبۃ الشاملہ کے نام سے ایک لائبریری ہے پوری اسی موبائل کے اندر۔ مجھے تو آتا نہیں ہے دیکھنا، ہم تو محنت کرتے ہیں۔ ہم نے تو جب سے مولویت پڑھی تھی کتابیں اکٹھی کرتے 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 بڑھاپا آ گیا، تو لائبریری ہمارے گھر پہ ہے، سنبھال کر رکھتے ہیں، ہر سال سکھاتے ہیں ان کو۔
سکھانا پڑتی ہیں، ہر سال جلدیں دیکھنا پڑتی ہیں، ڈھونڈنا پڑتی ہیں۔ اب تو جو نئے نئے مولانا لوگ ہو رہے ہیں وہ تو میاں وہ لیپ ٹاپ میں لیے پڑھ رہے ہیں، حضرت دیکھیے یہ، حضرت دیکھیے یہ، حضرت دیکھیے یہ۔ ہم کہا بھئی ہم تو بڑی محنت کرتے ہیں۔ تو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ دین مٹے گا نہیں انشاءاللہ۔ اگر اب زمانہ الیکٹرانک ہے تو ہمارا دین بھی اس کے اوپر آ چکا ہے۔ یہ اپنی اپنی قسمت ہے کہ اسی موبائل میں، اسی لیپ ٹاپ میں، اسی کے اندر کچھ لوگ گندی فلمیں ڈھونڈ رہے ہیں اور کچھ وہ ہیں کہ اللہ کا رسول کا کلام ڈھونڈ رہے ہیں۔ ایک گوبر کا کیڑا ہوتا ہے، وہ جب بھی نکلتا ہے تو گوبر کو ڈھونڈتا پھرتا ہے، اور ایک شہد کی مکھی ہوتی ہے کہ وہ جب اپنی جگہ سے پرواز کرتی ہے تو پھولوں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے۔ اس دنیا میں پھول بھی ہیں اور اس دنیا میں گوبر بھی ہے، اپنی اپنی قسمت ہے۔ زیادہ مجھ سے مت کہلواؤ، میری بات پہنچاؤ مسلمانوں تک، بچوں تک، عورتوں تک، بڑوں تک، چھوٹوں تک، شہریوں تک، دیہاتیوں تک، کہ تم گوبر کے کیڑے مت بنو۔ اگر زمانہ الیکٹرانک ہے تو اسی لیپ ٹاپ میں، اسی موبائل میں تم کو سب کچھ ملے گا۔ تم کو دینی تعلیم بھی ملے گی، تم کو حضور کے بتائے ہوئے اسلامیات بھی ملیں گے، تم کو قرآن کی آیتیں بھی ملیں گی، تم کو اچھے اچھے علماء کی تقریریں بھی ملیں گی، تم کو اس میں سب کچھ مل جائے گا۔ تو گوبر کے کیڑے مت بنو، شہد کی مکھی بننے کی کوشش کرو۔ کوئی جان بس کے مہک رہی، کسی دل میں اس سے کھٹک رہی۔ حالات کا شعر یاد آیا؟ کوئی جان بس کے مہک رہی، کسی دل میں اس سے کھٹک رہی۔ ان کے لیے کہا تھا جو گستاخی کرتے ہیں حضور کی شان میں، حضور کا نام سے چڑھتے ہیں۔ کوئی جان بس کے مہک رہی، کسی دل میں اس سے کھٹک رہی، نہیں اس کے جلوے میں یک رہی، کہیں پھول ہے کہیں خار ہے۔ نظر ایک چمن سے دو چار ہے، نہ چمن چمن بھی نثار ہے، عجب اس کے گل کی بہار ہے کہ بہار بلبل زار ہے۔ یہ سمن یہ سوسن و یاسمن، یہ بنفش نرگس و نسترن، یہ سب پھولوں کے نام ہیں۔ یہ سمن یہ سوسن و یاسمن، یہ بنفش سنبل و نسترن، گل سرو لالا بھرا چمن، سب اسی کے دم کی بہار ہے۔ بادب جھکا لو سرے بلا کہ میں نام لوں گل و باغ کا۔ اعلیٰ حضرت نے بھی صاحب بس کچھ پوچھو، شاعری کیا ہے؟ اس کو محبت کے پروئے ہوئے موتیوں کی لڑیاں ہیں۔ بادب جھکا لو سرے بلا کہ میں نام لوں گل و باغ کا، گل تر محمد مصطفیٰ، گل تر محمد مصطفیٰ، چمن ان کا پاک دیار ہے۔ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، اسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ بات بہت پھیل گئی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اب جو صحیح بخاری کی حدیث سنانے جا رہا تھا میں آپ کو، وہ سن لو اور اسی پر بات ختم کر دیں گے۔ ایک ایک حدیث کے لیے صحابہ کرام پتہ چل جاتا تھا کہ کسی علاقے میں کوئی صحابی رہتے ہیں، حضور کی حدیث انہیں فلاں یاد ہے، تو ہزاروں ہزاروں میل کے سفر کرنے نکل پڑتے تھے ایک حدیث سننے کے لیے۔ ایسے رہا یہ خزانہ محفوظ 1400 سال کے بعد۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ ایک صحابی ہیں، کیا نام ہے؟ جابر ابن عبداللہ۔ حضرت جابر کا نام سنا ہو؟ عبداللہ ان کے باپ کا نام تھا۔ ان سے مروی ہے، ہر حدیث کسی نہ کسی صحابی تک پہنچتی ہے۔ وہ کہتے ہیں لما حضر احد دعانی ابی من اللیلہ، جب جنگ احد کا معرکہ درپیش آیا، احد کی لڑائی، مدینے سے 4-5 میل کے فاصلے پر احد پہاڑ ہے، اس سے قریب یہ جنگ ہوئی تھی ہجرت کے 3رے سال۔
ان حضور کو مدینے میں آئے ہوئے 3 سال ہو گئے تھے۔ مکے کے مشرکین بدر کی لڑائی میں چوٹ کھا کر کے بھاگے تھے، کچھ مارے گئے تھے، کچھ پکڑے گئے تھے، کچھ بھاگے تھے، اس کا بدلہ لینے کے لیے آئے تھے بڑی طاقت لے کے۔ احد میں مارکا ہوا، لڑائی ہوئی۔ اچھا، اللہ کے رسول جو تھے وہ لڑائی پسند نہیں فرماتے تھے، آپ کو اوپر لڑائی تھوپی جاتی تھی۔ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مدینے چلے آئے، مکہ، پھر بھی یہ لوگ لڑنے آتے تھے تو آپ کو نکلنا پڑتا تھا، سمجھے آپ؟ مگر جب نکلے تو ایسے نکلے، یہ بھی حضور کی، آپ کے صحابہ کی شان تھی کہ 13 سال مکے میں صبر کیا، چوٹیں کھائیں، گالیاں کھائیں، مارے جاتے تھے، پیٹے جاتے تھے، رستہ چلتے گھیرے جاتے تھے، 13 سال تک ہتھیار نہیں اٹھایا، ہاتھ نہیں چلایا، خون کے گھونٹ پیتے رہے، ظلم سہتے رہے۔ جب صبر کیا تو 13 سال میں ایسا صبر کیا کہ دنیا میں ایسی صبر کی کوئی مثال نہیں ملی، سمجھے؟ اور جب ہتھیار اٹھایا تو بدر، احد و خندق کے میدانوں میں ایسا ہتھیار اٹھایا کہ ایسے بے سر و سامانی کے عالم میں ایسی ہمت و حوصلے والے، ایسے خدا کے نام پر جان دینے والے بھی نہیں ملیں گے۔ نہ صبر کا جواب ہے اور نہ آپ کی جناب والا میدان جنگ و کارزار کا جواب ہے، دونوں بے مثال۔ جنگیں بھی ایسی لڑی، بدر کی لڑائی میں کل 313 لوگ، ادھر سے 1000، بے سر و سامانی، غریبی، ناداری۔ مشانہ میں اسلام والے نے منظر کھینچا نا کہ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 درہیں 8 شمشیریں، بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ یہ لشکر ساری دنیا میں انوکھا تھا، نرالا تھا، اس لشکر کا افسر ایک سادی کملی والا تھا۔ نہ تیروں پر، نہ تیغوں پر، نہ برچھی اور بھالے پر، بھروسہ ہے تو بس سادی سی کالی کملی والے پر۔ اور جذبات کا یہ عالم کہ قریش مکہ تو کیا چیز ہیں، دیووں سے لڑ جائیں، سنانے نیزہ بن کر سینہ دشمن میں گڑ جائیں، نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں، اور جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں۔ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، کہ سر رہ جائے یا کٹ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ خوب لڑے۔ تو احد کی لڑائی میں حضرت جابر کہتے ہیں کہ لما حضر احد، جب احد کا مارکہ درپیش آیا، دعانی ابی من اللیلت، میرے باپ نے مجھ کو رات کو بلایا، صبح کو جنگ ہونا تھی، دونوں لشکر آمنے سامنے ہیں، ادھر قریش مکہ کا پڑاؤ ہے، ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تھوڑے جانے ساروں کو لیے سامنے تشریف فرمائے، صبح کو جنگ ہونا ہے۔ رات کو کہتے ہیں میرے باپ نے مجھ کو بلایا، عبداللہ نے، اور کیا کہا؟ یا بنی انی ارا من اول من یقتل من اصحاب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے میرے پیارے بیٹے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ سویرے کو جب جنگ ہوگی تو اس میں حضور کے غلاموں میں، صحابہ میں سب سے پہلے جو شہید ہوگا وہ تمہارا باپ عبداللہ ہوگا، پہلا میں ہوگا، پہلے میری شہادت ہوگی، سمجھا؟ وَإِنَّ عَلَيَّ دَيْنًا فَقْدِ وَاسْتَوْسِ بِأَخْبَاتِكَ خَيْرًا، اور اے میرے پیارے بیٹے سنو، میرے اوپر کچھ قرضہ ہے، فلاں کا قرضہ ہے، اس کو دے دینا، اور اپنی بہنوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ اکیلے تھے جابر ابن عبداللہ، اکیلے تھے بھائی، اور بہنیں ان کی ایک روایت میں آیا ہے کہ 7 تھی، ایک میں آیا ہے کہ 9 تھی،
اور یہ اکیلے تھے، قرضہ تھا۔ اب باپ کہہ رہے ہیں کہ صبح کو میں شہید کر دیا جاؤں گا، بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کریو اور فلاں فلاں کا قرضہ ہے وہ ادا کر دیو۔ تو صحابہ کرام کی ہر بات میں سبق ہے، انہیں یہ فکر ہے کہ میرے اوپر کسی کا نہ رہ جائے۔ آج کل لوگ مرتے ہیں تو یہ کم بتاتے ہیں کہ مجھ پہ کس کا ہے، یہ زیادہ بتاتے ہیں کہ میرا کہاں ہے۔ مرتے ٹائم میں دنیا کی فکر ہے، ارے جو تیرا کسی پر رہ گیا اس کا تجھے قیامت میں نفع ملے گا، اور تیرے اوپر کسی کا رہ گیا تو ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے، حدیث ہے یہ بھی کہ شہید کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے قرضے کے۔ شہید رائے خدا میں گلا کٹاتے ہیں، قرضہ کسی کا رہ گیا ہو تو اس کے علاوہ اس شہید کے اور قرضے کے علاوہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، قرضہ معاف نہیں ہوتا۔ دھیان رکھا کرو، پہلے تو لو مت، جہاں تک بچ چلے قرضہ نہیں لینا چاہیے۔ اپنے خرچے کم کرو، اپنے شوق کم کرو۔ سن رہے ہو نہیں آپ؟ ایک بات لکھ لو میری دل پہ، میں دیکھ رہا ہوں آج حالات کیا ہیں۔ شوق بہت بڑھ گئے ہیں، کپڑے پورے نہیں ہو رہے ہیں، سمجھا؟ عورتوں کے الگ، آدمیوں کے الگ، کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، کھانے پینے کے ایسے شوق پیدا ہو گئے، رہنے سہنے کے، گھومنے پھرنے، تفریح کرنے کے، کہ کہاں صحابہ کا زمانہ اور کہاں ہم۔ کل ملا کر کے یہ اس ٹائم لمبی ہو جائے گی بات، میری بات تھوڑے کہے کو بہت سمجھو، جتنے سن رہے ہو، جہاں تک میری بات پہنچے۔ اگر دیندار بننا چاہتے ہو، ایماندار بننا چاہتے ہو تو اپنے شوق اور خرچے کم کرو۔ ورنہ دنیا ہے، پھنسو گے، پھر بے ایمانی کرو گے، سمجھے؟ جھوٹ بولو گے، ہیرا پھیری کرو گے۔ سب سے بڑی آدمی وہ ہے کہ اپنے آپ کو محدود کر لے، کم خرچے، کم شوق، ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں زیادہ پیسے، سمجھے؟ ایماندار بن کر رہے گا آدمی انشاءاللہ۔ حضور نے فرمایا سادگی آدھا ایمان ہے۔